أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک بہت بڑی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ جو انسان کو اپنے بارے میں ہو جاتی اور وہ اس کے لیے بہت ہی ڈینجرس اور تباہ کن ہے، وہ کیا ہے کہ میں اللہ کا بہت پیارا لاڈلا اور فیوریٹ ہوں. بہت سے لوگوں کو یہ شیطان دماغ میں ڈالے تم تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی آدمی ہیں. تو ایسے ہی کچھ لوگ بولتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی، جیوز اینڈ کرسچنز کہتے ہیں نحن ہم لوگ ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ اور اس کے چہیتے اور لاڈلے اور پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، آپ ان سے کہیے، پوچھئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ تو وہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، بِذُنُوبِكُمْ تمہارے گناہوں اور تمہارے پاپ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی ان کو، ان پر عذاب آیا، ان میں سے بہت سے کو بندر اور سور بنا دیا اور دوسری قوموں سے ان پر عذاب مسلط کروایا، پٹوایا ان کو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل انتم بشر، ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ تم انسان ہو. کیسا، ممن خلق، ان انسانوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پیدا کیا. بس ہیومن بینگ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، ویعذب من یشاء اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. یہ آیت بھی سن کر کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ دماغ میں آتی ہے. یہ کون سی بات ہوئی، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، تو پھر ہمارے عمل کرنے سے کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں یہ بھی بتایا ہے کس کو وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ بھی بتایا. پیچھے آیت گزر چکی ہے، اس سے جسٹ پیچھے آیت ہے آیت نمبر 9. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. کن کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، وہ لوگ جو اس کو مان کر کے اچھے اور نیک کام کریں گے، ان کے لیے معافی ہے اور ان کے لیے بڑا اجر اور بڑا بدلہ ہے. سزا کسے دینا چاہے گا وہ بھی بتایا گیا. انہ من یأتی ربہ مجرما، جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر کے آئے گا، کرمنل بن کر کے آئے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، دونوں کے بیچ کی کنڈیشن رہے گی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ڈاؤٹ آئے تو فوراً، ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ جو بھی علم سیکھتے ہیں آپ کو ڈاؤٹ آتے ہیں، کوشچنز پیدا ہوتے ہیں، تو کیا کیا جاتا ہے، جاننے والے جو ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے. اب خود ہی آدمی پڑھ کے فیصلہ کر لے کہ یار یہ آیت تو بہت غلط ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. کوئی قانون ہی نہیں ہے، نہیں ہے، وہ دوسری جگہ بیان ہوا، کیونکہ ہر بات ایک ہی جگہ نہیں بتائی جا سکتی.
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، ملک السماوات آسمانوں کی حکومت، آسمانوں پر شاسن اور نینترن، والارض اور زمین پر بھی، وما بینہما اور ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس پر بھی۔ اچھا آپ دیکھیے گا اکثر جو ہے زمین و آسمان کے بعد وما بینہما آتا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ جو اسپیس ہے دماغ کام نہیں کرتا اگر آپ اسپیس کے بارے میں پڑھیں اور سنیں تو۔ لائٹ ایئر معلوم ہے؟ لائٹ ایئر ایک سال روشنی کس جو روشنی کی جو اسپیڈ ہے وہ کیا ہے؟ روشنی کی اسپیڈ جو ہے اس اسپیڈ سے اگر انسان 1,00,000 سال سفر کرے کوئی چیز تو صرف ہماری گیلیکسی کو پار کر پائے گا، ہماری کہکشاں کو، اور اس طرح کروڑوں گیلیکسیز ہیں اس میں اسپیس میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں پر بھی، ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اس پر بھی اس کی حکمرانی۔ اور آخری بات کیا کہا؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، جانا کہاں ہے تم کو؟ وَإِلَيْهِ، اسی کے پاس ہے، المصیر، سب کو پہنچنا، فائنل ڈیسٹینیشن، آخری اسٹیشن وہی ہے، اس کے علاوہ تم کہیں اور نہیں جا سکتے۔ تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And Jews and Christians say we are the children of Allah and His beloved. Ask them, then why does He punish you for your sins? Rather, you are human being from among those He has created. He forgives whom He wills and punishes whom He wills. And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth and whatever is between them, and to His is the final destination. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ کہ انسان کو اپنے بارے میں یہ بھرم نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں بھی یہی بھرم آ گیا۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ جو بیماریاں بتایا وہ کس لیے؟ یہ جو پہلی قوموں کی بیماریاں اللہ نے بتایا ہے ڈیزیزز، کس لیے؟ تمہارے اندر یہ نہیں آنا چاہیے، لیکن آ گیا ہے کہ نہیں؟ آپ اکثر سنیے گا بہت سے پڑھے لکھے اور بہت جاہل تو اکثر اسی بھرم میں، ہم کچھ بھی ہیں محمد رسول اللہ تیرے پیارے نبی کی امت میں سے ہیں، ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ یہی ان کا بھی بھرم تھا کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سزا کس لیے دے گا؟ اور آج وہی چیز مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی کہ ہم تو آخری نبی کے پیارے نبی کی امت ہیں، ہمیں کچھ سزا وزا ملنے والے، سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں گے چاہے یہاں پہ جو بھی کریں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی، جبکہ اس کے الٹا آپ اب دیکھیے گا جو آدمی جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، ہوا چلتی تھی تو آپ گھبرا کر کے مسجد میں چلے آتے تھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہوا چلتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں؟ تو کہا کہ اسی ہوا کے ذریعے قوم کو تباہ کیا گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہی ہوا نہ ہو۔ ان کے بعد سب سے بہترین انسان حضرت ابو بکر، ہمیشہ روتے رہتے تھے اور ڈرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں کوئی درخت ہوتا کہ کاٹ کر کے مجھے ختم کر دیا جاتا تاکہ اللہ کے پاس مجھے حساب کتاب نہ دینا۔ تو اچھے اور برے کی اصل پہچان کیا ہے وہ اس میں بتایا گیا کہ جو آدمی جاہل ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں بہت نیک، اچھا اور اللہ کا بلیوڈ اور پریہ ہوں، پیارا ہوں۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری نیکی اس لائق نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا، اس اپنی رحمت سے اپنی مرضی سے مجھے معاف کر دے گا تو میں معاف ہونے کے لائق ہو جاؤں گا، نہیں تو میرے عمل میرے کام اس لائق تو نہیں ہے کہ میں معاف کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاید سے سبق